آج آفس مت جانا، تمہارے سسرال والوں نے آنا ہے۔ امی میں چھٹیاں نہیں کر سکتی، وہ مجھے نکال دیں گے اگر میں اتنی چھٹیاں کروں گی تو۔ اور ویسے بھی میں آگے چھٹیاں لے چکی ہوں۔ مجھے کچھ نہیں پتا فائزہ، میں نے جو تمہیں کہا ہے وہ کرو، اور ذرا یہ محترمہ کدھر ہیں ان کو تو بلاؤ، یا ان کی شان میں ہم خود چلے جائیں۔ امی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے آرام کرنے دیں۔ ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا؟ صرف بہانے بنانے آتے ہیں کاموں سے بچنے کے لیے۔ یہاں آرام کرتی ہے اور باہر کے لوگوں کو لگتا ہے تائی امی بڑی ظالم ہے، بہت ظلم کرتی ہیں اس پہ۔ وہ غصے سے بولی۔ فائزہ مکمل نظر انداز کرتے ہوئے پریشے کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ پریشے، دودھ پی لو اور دوائی بھی کھا لو۔ آپی کی آواز پہ وہ اٹھی۔ کیا ہوا ہے مجھے تو بتاؤ، وہاں تو تم صحیح تھی، اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا؟ آپی، لوگ بہت برے ہوتے ہیں، باہر کے لوگ برے ہوتے ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے کہ بس اب گرنے ہی والے ہیں۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ ایک وہ چہرہ جو سچ ہوتا ہے، جو حقیقت ہوتا ہے، جو وہ اندر چھپا کے رکھتے ہیں، اور ایک چہرہ وہ چہرہ ہوتا ہے جو وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اس دنیا میں سب برے نہیں ہوتے، چند لوگ برے ضرور ہوتے ہیں، مگر ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ فائزہ بالکل ماں کی طرح اس کو سمجھا رہی تھی۔ اس میں تھوڑا سا حوصلہ آیا، مگر جیسے ہی وہ منظر یاد آیا تو پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے۔ وہ باہر زیادہ نہیں نکلتی تھی، نہ اس سے زیادہ باہر جانے دیتے تھے۔ وہ زیادہ تر گھر میں ہی ان چار دیواریوں کے اندر ہی رہتی تھی، اور کل کا واقعہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اٹھو برہان، میں نے ناشتہ تمہارا بنا دیا ہے، کھا لو۔ سونے دے امی، نیند آ رہی ہے مجھے۔ ایک تو تم اور تمہاری نیند، اٹھ رہے ہو کہ نہیں؟ اٹھ رہا ہوں۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی اور دروازہ 2-3 بار بجا۔ آ رہی ہوں، دروازہ کیوں توڑ رہے ہو؟ کون ہے؟ برہان نے اندر سے آواز دی۔ ارے سجاد بیٹا تم آؤ۔ سعدیہ بیگم نے سجاد کو اندر آنے کا کہا۔ جی بڑی امی میں ہوں، اور یہ برہان صاحب کہاں ہیں؟ وہ سو رہا ہے، جاؤ کمرے میں ہی ہے۔ اچھا میں جاتا ہوں۔ وہ اس کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ برہان چادر لپیٹے اسی طریقے سے سو رہا تھا۔ سجاد کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ اور بتاؤ ہیرو، تم پہ تو لڑکیاں فدا ہو گئی ہیں۔ صبح سے 3 لڑکیاں مجھ سے پوچھ چکی ہیں وہ لڑکا کون تھا۔ میں نے کہا ایلین تھا، آیا تھا مار کے پھر چلا گیا۔ حد ہو گئی ہے، لڑکیاں ہم پہ کیوں نہیں مرتی؟ ہماری شکلیں بھی اتنی بری نہیں ہیں، لیکن تمہیں دیکھتے ہی تم پہ فدا ہو جاتی ہیں۔ تم میں ایسا کیا ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ مجھ میں عقل ہے جو تم میں نہیں ہے، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ ہاں دیکھ لی تھی تمہاری عقل۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ، کل وہ لڑکی تمہیں باتیں سنا گئی اور تو چپ کر کے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور بولتے ہو تم میں عقل ہے؟ میں ہوتا اس کو 10 باتیں سنا دیتا۔ دماغ نہ خراب کرو میرا، اور رہی بات اس لڑکی کی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں کیا اس 1 انچ لڑکی وہ برس پڑتا؟ میری تربیت ایسی نہیں ہوئی۔ وہ سر جھٹک کے بستر سے اٹھ چکا تھا۔ ہاں بھائی میں جانتا ہوں تمہاری تربیت ایسی نہیں ہوئی۔ برہان سر جھٹک کر بستر سے اٹھنے ہی لگا تھا جب سجاد کی آواز اس کے کانوں تک آئی۔ اچھا چلو بھائی باہر چلتے ہیں، گھر میں تو بہت بور ہو گئے ہیں۔ وہ چہرے پہ معصومیت لاتے ہوئے بول رہا تھا۔ برہان حیران ہوا۔ تم اور بور؟ آج کہاں سے سورج نکلا ہے؟ سجاد کو تو جیسے غصہ ہی آ گیا تھا۔ تم چل رہے ہو یا میں جاؤں؟ اچھا چلتا ہوں، رک جاؤ۔ وہ شرٹ تبدیل کرتے ہوئے اب کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ امی میں سجاد کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، وہیں پہ ناشتہ کر لوں گا۔ ارے میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، فائزہ بیگم اندر سے بولی۔ میں وہیں پہ ہی کر لوں گا۔ وہ دونوں گھر سے نکل چکے تھے۔ تمہیں پتہ ہے ماہم کل کیا ہوا؟ ماہم کو تجسس سا ہونے لگا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے۔ برہان کی کل لڑائی ہو گئی تھی پھر سے بازار میں، بالکل ہیرو کی طرح مار رہا تھا وہ، اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا نا، میرا تو دل۔ وہ آگے بولنے ہی لگی تھی جب ماہم نے درمیان میں بات کاٹی۔ چپ کر جاؤ تم، آگے تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنوں۔ جویریہ کے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے چھپا سکتی ہو؟ یہ سجاد کی دکان پر جانا، وہاں پہ برہان کو گھور کر دیکھنا، او سوری گھور کر نہیں، پیار سے دیکھنا۔ وہ شرارتی انداز میں بولی۔ ہے تمہیں کیا پتا کتنی لڑکیاں فدا ہیں اس پہ، مگر وہ کسی کو بھاؤ ہی نہیں دیتا۔ ماہم کے لہجے میں محبت تھی، ویسے بھاؤ تو وہ تمہیں بھی نہیں دیتا، گویا ماہم کو مرچی لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ بھی بات ہے۔ چپ کر جاؤ ورنہ یہی بوتل تمہارے سر پہ توڑ دوں گی میں۔ وہ بھاؤ اسی لیے نہیں دیتا کسی کو کیونکہ وہ شریف ہے، اور رہی بات میری تو وہ صرف میرا ہی ہے، میرے علاوہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں آئے گی، اور اگر آئی تو اس کے ساتھ اتنا برا کروں گی کہ آئندہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی۔ ماہم وہاں سے جانے لگی تو پیچھے سے وہ بولی، ویسے کانفیڈنس اچھی چیز ہے، اوور کانفیڈنس اچھی چیز نہیں ہے۔ میں نے تم سے نہیں پوچھا، منہ بند رکھو اپنا۔ وہ کالج سے نکلی اور سجاد کی دکان پر گئی۔ سجاد بھائی مجھے کولڈ ڈرنک دیجیے گا۔ برہان وہیں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے برہان کو سلام کیا، مگر برہان نے نظر انداز کر دیا۔ وہ سلام کر رہی ہے، سجاد نے برہان کو مخاطب کر کے بولا۔ وعلیکم السلام۔
کیسے ہیں آپ؟ کل میں نے سنا آپ کی لڑائی ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اسے نظر انداز کر رہا ہے تو وہ چپ کر گئی۔ ٹھیک ہوں میں، وہ بس جواب دے کر چپ ہو گیا۔ ویسے اتنی بے رخی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ برہان کی طرف دیکھنے لگی۔ برہان نے نظر انداز کیا۔ ٹھیک ہے سجاد، میں چلتا ہوں۔ اچھا بات تو سنے نا، وہ پیچھے سے چلائی لیکن وہ نہیں رکا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ سجاد سے مخاطب ہوئی۔ بولو۔ یہ اتنے نخرے کیوں دکھاتا ہے؟ کسی سے بات بھی نہیں کرتا۔ آپ کے علاوہ میں نے کسی سے بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اتنے زیادہ۔ وہ پرتجسس لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تم کیا جانتی ہو برہان کے بارے میں؟ یہی کہ وہ پہلے امیر تھا، پھر اس کے باپ پر کچھ الزام لگے جس کی وجہ سے ان سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ اس کے باپ نے خودکشی کر لی اور ساری چیزیں چھننے کے بعد وہ یہاں پر آ کے رہنے لگے۔ وہ یہاں پہ اپنی امی کے ساتھ رہتا ہے، اور کیا؟ بس اتنا ہی، اس نے جیسے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اور کیا؟ یہ جو شخص تم دیکھ رہی ہو آج ان گلیوں میں گھوم رہا ہے، کبھی یہ جہازوں میں گھوما کرتا تھا۔ پاکستان کے امیر لوگوں میں نام آتا تھا اس کا۔ تم جانتی ہو لاہور کے مہنگے ترین علاقے میں ان کے بنگلے تھے۔ بہت امیر اور عیش و آرام کی زندگی جیتا تھا۔ بچپن سے ہی اس کو پڑھائی کا بالکل شوق نہیں تھا، لیکن گھر والوں کے لیے کر لیتا تھا، اور پھر سب کچھ چھن جانے کے بعد اس نے اپنے لیے پڑھائی کی۔ وہ ایک ہوشیار اسٹوڈنٹ تھا، بہت لائق اور سمجھدار۔ برہان کو کام کرنا نہیں آتا تھا، نہ اس نے کبھی کیا تھا۔ میں اس کے بچپن کا دوست ہوں۔ تم جانتی ہو میں برہان کے ڈرائیور کا بیٹا ہوں۔ میرے بابا برہان کے گھر کار چلاتے تھے، میں اکثر ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ برہان کی امی بہت اچھی ہیں، انہوں نے کبھی مجھے ڈرائیور کا بیٹا سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ اپنے بیٹوں کی طرح ہی مجھے سمجھا کرتی ہیں۔ میں نے انہیں بیگم صاحبہ بھی بولا تھا، انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، پھر میں نے انہیں آنٹی کہا تو ان کو پھر برا لگا، تو میں ان کو اب امی کہتا ہوں۔ کبھی کبھی منہ سے آنٹی نکل جاتا ہے، مگر جب ان کا چہرہ دیکھتا ہوں تو پھر یاد آ جاتا ہے کہ انہیں کیا کہنا ہے۔ میرے دل میں بہت عزت ہے ان لوگوں کے لیے۔ برہان کے بابا جب کامیابی کی سیڑھیوں پر تھے تب ان کے اپنوں نے ہی ان کو سیڑھیوں سے گرا دیا تھا۔ وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں لندن میں تھے، اس وقت ان پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ ان کو شدید چوٹیں لگی تھی، مگر وہ ہمت نہیں ہارے تھے۔ وہ 2 دن تک بے ہوش رہے اور وہیں پہ ان کا ٹریٹمنٹ کرواتے رہے۔ برہان کے چھوٹے چچا چچا وہ جیسے سوالیہ انداز میں ان کو دیکھ کے بولی۔ برہان کے دادا نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی سے انہیں برہان کے بابا، اور دوسری شادی سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ برہان کے بابا نے ہمیشہ انہیں سگوں کی طرح ہی سمجھا، کبھی ستیلا نہ سمجھا، مگر ان کی نظر ہمیشہ ان کی جائیداد پہ رہتی۔ وہ کوئی نہ کوئی موقع ایسا چاہتے تھے جس میں وہ ان سے سب کچھ چھین لیں۔ وہ ان سے حسد کرتے تھے، یہ چیز سب نے محسوس کی۔ تم جانتی ہو میرے بابا پچھلے 16 سال سے نہیں ہنسے، کیونکہ وہ وفادار تھے، اور جب مالک مر جاتا ہے تو وفادار ملازم بھی اندر سے مر جاتے ہیں۔ جب سے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے اس وقت انہوں نے دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی تھی۔ اس میٹنگ کی کچھ پرسنل ڈیٹیلز تھی جو برہان کے بابا کے پاس تھی، انہوں نے وہ ڈیٹیل لیک کر دی تھی، دھوکے سے جعلی چیک پر ان کے سائن کروا دیے اور وہ اس کمپنی کو بھیج دیا۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ جعلی ہے تو انہوں نے کیس کر دیا، اور پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ انہوں نے اس کمپنی کو دھوکہ دیا۔ کیس کافی عرصے تک چلا لیکن ان کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ بے قصور تو ثابت ہو گئے، مگر اس عرصے میں ان سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، ان کا گھر ان سے چھین لیا گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب آگے وہ بولتے ہوئے رکا، ایک لمبی سانس لی۔ برہان تب 11 سال کا تھا، بہت مشکلوں کے دن دیکھے اس نے۔ یہ وہ بچہ تھا جو گلاس بھی اٹھا کر نہیں رکھتا تھا، میں نے اس کو کاندھوں پہ بوریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی، سب نے اس کو چھوڑ دیا، وہ یہاں آ کے رہنے لگے ایک چھوٹے سے گھر میں، مگر انہوں نے صبر کبھی نہیں چھوڑا، وہ صبر کرتے رہے۔ ان کا صبر تب ٹوٹا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کو دھوکہ دینے والے کوئی اور نہیں، ان کے اپنے تھے، کبیر شاہ، برہان کے چچا ہیں۔ اس وقت وہ امریکہ میں سیٹل ہیں، بہت آرام کی زندگی جی رہے ہیں۔ تب وہ 7 کلاس میں تھا۔ اس کے بعد یہیں پہ ہی گورنمنٹ اسکول میں اسے میٹرک کی اور یہیں پر کالج کی پڑھائی مکمل کی، اور ساتھ وہ کام بھی کرتا تھا۔ برہان ایسا نہیں تھا، وہ بہت ہنستا مسکراتا انسان تھا، ایک زندہ دل انسان، مگر باپ کی موت نے اور تکلیفوں نے اسے ایسا بنا دیا۔ اس دنیا میں اسے کسی کی فکر نہیں سوائے اپنے ماں کے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی جس میں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ماہم بھی افسردہ ہو گئی۔ اچانک سے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو لڑکی تم نے یہاں باتوں میں لگا دیا، مجھے کام سے جانا تھا۔ ہے خدا کا خوف کرے سجاد بھائی، میں نے آپ کو کب باتوں میں لگایا؟ آپ ہی بتائی جا رہے تھے۔ اچھا میری ماں، میری غلطی ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ ہاں جا رہی ہوں، وہ ناک چڑھانے کے انداز میں وہاں سے جانے لگی۔ آج تم لیٹ نہیں ہوگی گھر آنے میں؟ تائی امی غصے سے ماہم سے پوچھنے لگی۔ جی وہ ماہم ہکلا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے، کہاں تھی؟ وہ میں اپنی دوست کی طرف چلی گئی تھی، مجھے کچھ نوٹس چاہیے تھے۔ ایک تو تم اور تمہارے نوٹس، یہاں گھر میں شادی لگی ہوئی ہے، میں پاگل ہو گئی ہوں تیاریاں کرتے کرتے، اور تمہارے نوٹس نہیں ختم ہو رہے۔ امی میری پڑھائی ہے،
وہ اپنا سانس بحال کرتے ہوئے اب چارپائی پہ بیٹھ چکی تھی۔ اچھا ذرا پریشے کو بولو میرے لیے چائے بنا دے، میرے سر میں درد ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سو رہی ہے، جا کے خود بول دو۔ کیوں، اسے کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا پتا، جا کے خود پوچھ لو، یہاں پر کچھ میرے مطابق تو نہیں ہوتا۔ اور فائزہ بی بی حکم دے کے گئی ہیں اس کو سونے دیا جائے، آرام کرنے دیا جائے، اب کچھ دن کی مہمان ہے، میں نے سوچا اسی کی بات مان لوں۔ واہ امی، آپ نے تو حیران کر دیا، آپ کو آج اس کا اتنا خیال کیسے آ گیا؟ دماغ نہ کھاؤ میرا، یونیفارم چینج کرو جا کے، کام تو کچھ کرتی نہیں ہے، باتیں کروا لو بس اس سے۔ وہ منہ چڑھاتے ہوئے اب اپنے کاموں میں دوبارہ مصروف ہو چکی تھی اور ماہم اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھائے کمرے کی جانب پڑ گئی تھی۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔